ہر قسم کی حمد و ثنا اور تعریف و کبریائی اللہ عز و جل کے لیے ہے، جو اکیلا و یکتا ساری مخلوقات کا خالق و مالک اور رازق ہے۔ انگنت اور لاتعداد درود و سلام ہو امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، کہ جنہوں نے ہر قسم کی تکلیف برداشت کر کے ہم تک اللہ عز و جل کا پورا اور کامل و مکمل پیغام پہنچا دیا۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا یہ ایمان تھا، یہ اعتقاد تھا، یہ ایقان اور یقین تھا کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن کریم نازل ہوتا ہے، جو کہ اللہ کا کلام ہے۔ اور یہ بھی صحابہ کرام کا ایمان تھا کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بھی گفتگو فرماتے ہیں وہ سچ ہے، وہ حق ہے، اور اللہ کے بعد اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ افضل ہیں۔ اور یہ بھی صحابہ کرام کا ایمان تھا کہ ان کی نجات، ان کی کامیابی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع اور اطاعت میں ہے۔ چنانچہ وہ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنا تن من دھن ہر کچھ نشاور کر کے سعادت حاصل کرتے تھے، اور اس کو اپنی خوش بختی اور سعادت سمجھتے تھے۔ انہیں پتہ تھا کہ ہر چیز سے بڑھ کر جب تک ہمیں پیارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت نہیں ہوگی، ہم مسلمان نہیں ہو سکتے، ایماندار نہیں ہو سکتے۔ تو جب یہ چیزیں ان میں پختہ تھی نا، تو پھر ظاہر ہے پھر وہ فدا بھی ہوتے تھے، آپ پہ قربانیاں دیتے تھے۔ اور موضوع بھی یہی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کس قدر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے فداکار تھے، ان کے لیے وہ قربانیاں دیتے تھے۔ چند نعتیں اسی عنوان پر پیش کروں گا، کچھ کا پس منظر اور بیک گراؤنڈ بھی کوشش کروں گا کہ آپ کے سامنے رکھا جائے۔ ابو سفیان ایک شاعر تھا، یہ ابو سفیان وہ نہیں جو امیر معاویہ کے والد ہے، یہ اور ابو سفیان تھا۔ اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، کچھ کلام کیا۔ اس کا جواب سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا، وہ بڑا پیارا کلام ہے جو سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے نا، اس کے جواب میں بڑا پیارا کلام ہے حضرت حسان کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہتے ہیں حجوت محمدن، پڑھے درود و سلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حجوت محمدن فعجبت عنہ وعند اللہ فی ذاک الجزاء، اتہجوہ ولست لہ بکفء فشرکما لخیرکم الفداء، حجوت مبارکا برا حنیفا امین اللہ شیمتہ الوفاء، فمن یہجو رسول اللہ منکم ویمدحہ وینصرہ سواء، فإن ابی ووالدہ وعرضی لعرض محمد منکم بقاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کو مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ اے ابو سفیان، تم نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے، تو میں اس کا جواب دیتا ہوں، تو سن لے۔ کیا تو یہ جرت کرتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تو اس طرح کی گفتگو کرے؟ فشرکما لخیرکم الفداء، اس کا میں اگر اپنی زبان میں ترجمہ تھوڑا کروں نا، اپنے اس کے احساس میں، تو یہ ہے کہ تیرے جیسے کھربوں میرے نبی پہ قربان ہے، تو تیری کیا اوقات ہے کہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس طرح کلام کر رہا ہے؟ تیری حیثیت کیا ہے؟ اور آگے انہوں نے پھر یہ کہا بھی ہے، حجوت مبارکا برا حنیفا امین اللہ شیمتہ الوفاء، تو نے اس ہستی کی شان میں گستاخی کر دی جو برکتوں والی ہے، اللہ کے نبی مبارکا حنیفا، جنہوں نے سب سے تعلق توڑ کے ایک اللہ سے جوڑ لیا ہے، امین اللہ جو اللہ کے امین ہیں،
شیمتہ الوفاء، جو اللہ کے نبی وعدہ کرتے ہیں اس کو پورا کرتے ہیں۔ تو وہ ہمارے پیارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو برکتوں والے، جو ایک اللہ سے تعلق جوڑنے والے، جو اللہ کے امانت دار، جو جن کی سرشت ہی وفا ہے، جن کے مزاج میں ہی وفا ہے، تو انہیں ان کی شان میں گستاخی کر دی ہے۔ پھر کہتے ہیں فَمَن يَهْجُ رَسُولَ اللَّهِ مِنْكُمْ وَيَمْدَحُهُ وَيَنْصُرُهُ سَوَاءٌ، یہ بڑا پیارا انداز ہے۔ کہتے ہیں تمہاری بات کی ویلیو کوئی نہیں، تو نے جو اللہ کے نبی کی شان میں کمی کی ہے، تیری بات تو تعریف کر یا کمی کر، تیری اوقات ہی کچھ نہیں ہے۔ اس کو جو ہے نا وہ ڈائریکٹ جواب دیا، اور پھر آخر میں بڑا کمال، بڑی لمبی یہ نعت ہے ان کی، میں نے چند اشعار پڑھے ہیں۔ آخر میں سیدنا حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی کمال جو ہے نا وہ ظاہر ہے، ہر نعتیہ شعر ہی ان کا ایک سے بڑھ کر ایک ہے۔ فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَهُ وَإِرْزِي لِإِرْزِ مُحَمَّدٍ مِّنْكُمْ وَقَاءُ، اے ابو سفیان سن لے، میری جد، میرے آبا و اجداد، میری ساری نسل اپنے نبی کے دفاع پہ قربان ہو سکتی ہے، اور قربان ہونے کے لیے تیار ہے۔ تو یہ سیدنا حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہ فداکاری عنوان ہے نا کہ صحابہ اللہ کے نبی پہ کیسے فدا ہوتے تھے، تو یہ حسان کا، یہ نہ سمجھو کہ کسی شاعر کا ایک مبالغہ میں خالی کلام ہے۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نعتیں حقیقت کی آئینہ دار ہیں۔ فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَهُ وَإِرْزِي لِإِرْزِ مُحَمَّدٍ مِّنْكُمْ وِقَاءُ، میں بھی اپنے نبی پہ قربان، میرے آبا و اجداد بھی قربان، مجھے اپنی عزت سے کھیلنا پڑے تو میری عزت بھی نبی پہ قربان ہے۔ یہ سیدنا حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا، اور یہ حدیث تقریر کے زمرے میں آتا ہے۔ حدیث کی 3 قسمیں ہیں نا، ایک وہ ہے جو اللہ کے نبی نے فرمایا، حدیث قولی ہے۔ دوسری قسم وہ ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، حدیث عملی، جس کو سنت بھی ہم کہتے ہیں۔ تیسری وہ قسم ہے کہ جو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عمل کسی نے کیا اور آپ نے اس کو درست قرار دیا، تو یہ خالی درست کیا، حسان کے عمل کے لیے تو خالی درست کی لفظ تھوڑا ہے، آپ تو حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود کہتے تھے، اے حسان تو میرے ممبر پہ کھڑا ہو اور میری نعت کہہ، دعائیں دیتے تھے حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے اللہ روح القدس کے ساتھ اس کی مدد فرما۔ تو یہ سیدنا حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور بھی میں انشاءاللہ کلام جو ہے نا وہ پیش کروں گا، ان کا پس منظر سمجھے سیدنا حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ کئی مقامات پر نا یہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی رشتہ داری کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ یہ جو مدینہ کے لوگ تھے نا، انصار، اور آپ کو پتہ ہے آپ کی والدہ مدینہ سے واپس آ رہی تھی، یثرب میں جب انتقال ہوا، یثرب سے واپس آ رہی تھی مقام ابوا پر، ان کے والد بھی وہاں فوت ہوئے۔ ان کی انصار کے ساتھ رشتہ داری تھی پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ اس طرح، ان کے جو دادا ہیں نا عبد المطلب، یہ ایک بڑا تحقیقی عنوان ہے اور اس پہ بڑی اچھی ریسرچ محدث فورم والوں نے پیش کیا، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ عبد المطلب جو تھے نا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہاشم کے بیٹے تھے، ٹھیک ہے نا، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم، ٹھیک ہے نا، ہاشم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ، ان کے والد عبد المطلب، ان کے آگے والد ہاشم تھے۔ ہاشم جو تھے نا، انہوں نے، وہ مکی تھے، ظاہر ہے مکہ مکرمہ میں رہتے تھے، بڑے چودھری تھے، ان کی بڑی خدمات تھی سرزمین مکہ میں۔ انہوں نے ایک شادی کی تھی یثرب میں، وہ شام میں سفر کے لیے جاتے تھے نا، تو رستے میں ان کا بڑا سٹے ہوتا تھا یثرب مدینہ میں۔ آپ کو پتہ ہے مکہ والوں کے 2 تجارتی سفر بڑے ہوتے تھے، تو شام کی طرف سفر پہ جاتے تھے، تو انہوں نے رستے میں ایک سلمہ نامی خاتون سے شادی کی۔ ہاشم جو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہیں، ان کا ایک بیٹا پیدا ہوا، اس کا نام تھا شیبہ،
ہاشم فوت ہو گئے. اب ہاشم کے بھائی تھے مطلب، جن کو مطلب کہتے ہیں، مطلب عبد المطلب، اسی سے مشہور ہوئے. اب میں آج بھی دوستوں میں بیٹھے ہوئے تھے تو بات کر رہے تھے، ہمارا کلچر ہی بدل گیا ہے. پہلے یہ سسٹم ہوتا تھا، اب وہ نہیں ہے. اب چچے کو پتہ چلا کہ میرا بھتیجا میرے فوت شدہ بھائی ہاشم کا بیٹا یثرب میں ہے، تو کوئی اس کی حالت اچھی نہیں. اب تو ہم کہتے ہیں نا الگ ہو جائیں بس، تعاون کی تو حالات ہی نہیں ایسے. یہ گئے، مطلب گئے، چچا گیا اور اپنے فوت شدہ بھائی ہاشم کے بیٹے کو جو سلمہ ان کی بیوی سے یثرب میں تھا لے آئے. اور ان کو کیا کہتے ہیں؟ عبد المطلب. عبد المطلب کا معنی ہوتا ہے مطلب کا غلام. کیوں جی؟ اصل نام تھا شیبہ. اب جب یہ سواری پہ لے کے آئے نا ان کو، عبد المطلب کو، چچا بھتیجے کو لے کے آ گیا کہ میرے ہوتے ہوئے میرا بھتیجا کیوں تھکے کھا رہا ہے. یہ احساس ہے نا ہمارے اندر، تو یہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں. زندگی میں بھی ہم مرنا جینا مکائے بیٹھے ہوتے ہیں. تو جب یہ بٹھا کے لائے تو لوگوں نے کہا مطلب لگتا ہے نئے غلام کو لے آئے ہیں، تو نام ہی مشہور ہو گیا عبد المطلب. تو یہ اللہ کے نبی کے جو دادا تھے اب عبد المطلب، ان کے ننیال تھے مدینہ والے انصار. ٹھیک ہے، تو یہ رشتہ داری ہے جس کا ذکر کرتے تھے حضرت حسان اپنے شعروں میں کہ ہم ننیال ہیں اللہ کے نبی کے. اس طرح وہ ادھر جوڑ لیتے تھے نا. اور عربوں میں ایسے ہوتا ہے، باپ دادا پردادا کے ننیال کو آگے ان کے نواسوں سے بھی جوڑ لیتے تھے. اور ان کے لیے بڑی عزت تھی انصار کے لیے، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیال ہونا بہت بڑی عزت. تو اس کا ذکر کرتے تھے حضرت حسان. اسی لیے پھر آپ دیکھیں نا انصاریوں کی فدائیاں بھی دیکھیں، قربانیاں دیکھیں انصار کی. تو حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَهُ وَإِرْضِي لِإِرْضِ مُحَمَّدٍ مِّنْكُمْ وَقَاؤُ. حسان بھی اللہ کے نبی کی عزت پہ قربان ہے. حسان کے آل اولاد آبا و اجداد، حسان کی عزت سب کچھ قربان ہے. اور حسان اس بات کو اپنے لیے سعادت اور کامیابی سمجھتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک اور صحابی ہے جارود بن معلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک عیسائی تھے، مسلمان ہوئے اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں جی اگر میں اپنے دین پر ہی رہوں تو. آپ نے فرمایا نہیں، اب یہ دین بہتر ہے. تبلیغ کی مسلمان ہو گئے. تو یہ جارود بن معلہ، یہ وفد عبد القیس میں آئے تھے، اس کو وفد جارود بن معلہ کا نام بھی دیا گیا. یہ جارود بن معلہ مسلمان ہوئے عیسائی سے. اب دیکھیں نا ان کے لوگوں کے اسلام کی بیک گراؤنڈ دیکھیں، پھر لوگ کیسے جرأت کرتے ہیں کہ صحابہ کرام کے بارے میں باتیں کریں. کتنے دکھ کی بات ہے جی. کسی نے کیا کیا، سلمان فارسی کہاں سے چلے، تحقیقات کرتے کرتے مسلمان ہو گئے. پھر صہیب رومی کا واقعہ میں نے بیان کیا ہوا ہے. سارا مال، ایک طرف دنیا کا سارا مال ہے، ایک طرف اللہ کا رسول اور دین اسلام ہے. کس کو لیا؟ دنیا کا مال ٹھکرا دیا اور ہجرت کر کے چلے گئے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا اے صہیب تو نے بڑا کمال کا سودا کیا ہے. کسی کو خواب میں اللہ نے رہنمائی کر دی، کسی کو جنات نے تبلیغ کی. مسلمان سواد بن قاری، ان کاہن تھے، ان کا اپنا جن، اس نے بار بار آ کے بتایا کہ جاؤ محمد کریم آگے. وہ خود بھی اس نے قرآن سنا تھا نا، جن نے، اس نے تبلیغ کی. کچھ نے معجزات دیکھے، کچھ نے ساری زندگی اللہ کے نبی کی ڈیلنگ دیکھی تو مسلمان ہو گئے. صحابہ کے ایمان لانے کے محرکات کو سامنے رکھیں تو پھر بھی صحابہ کی عقیدت بڑھتی ہے. اور پھر ان کے کارنامے، بڑے دکھ کی بات ہے، ان چیزوں کے ذکر کی بجائے ان کے چند اختلافات کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے. 63 لاکھ مربع میل کے حکمران تھے حضرت امیر معاویہ. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا دور تو خانہ جنگی میں گزر گیا. 22 لاکھ مربع میل کے تھے حضرت عمر فاروق، 22 سے آگے 63 پہ گئے. ہمارا کتنا ہے جی؟ 96 ہے. اتنا ہی ہے، لاکھ کے 1 لاکھ بھی نہیں ہے. 96,096 مربع میل ہے غالباً ہمارا جو پاکستان کا خطہ ہے.
پاکستان جیسے 63 ممالک ہو تو بنتا ہے، اس کے حکمران تھے امیر معاویہ، اکیلی اسلامی سلطنت تھی، تو ان کی فتوحات کارنامے اس کو چھوڑ کے ایک دور دراز کا معنی کھینچ تان کے ان کے سارے کارناموں کے اوپر اعتراض کھڑا کر دیا ہے۔ تو بہرحال حضرت جارود بن معلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نعت کہتے ہوئے کہتے ہیں، یہ میری کتاب جو یہ سامنے رکھی ہوئی ہے صحابہ کرام کا نعتیہ کلام، اس میں ساری موجود ہے ود ریفرنسز، یہ نعتیں موجود ہیں، یہ ٹائٹل سامنے ہے، نیٹ پہ بھی موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس میں یہ جو پہلے میں نے پڑھی وہ حضرت حسان کے اپنے نعتیہ کلام میں سے ہے، یہ حافظ ابن حجر عسقلانی نے یہ الاصابہ فی تمییز صحابہ میں یہ نعت ان کی درج کی ہے۔ تو کہتے ہیں شہدت بان اللہ حق وسامحت بنات فؤادی بالشہادۃ والنہض فابلغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منی رسالہ بانی حنیف حیث کنت من الارض فان لم تکن داری بیثرب فیکم فانی لکم عند الاقامۃ والخفض واجعل نفسی دون کل ملما لکم جنتا من دون ارضکم ارضی۔ یہ جب مسلمان ہو گئے تو پھر یہ جارود بن معلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عقیدت کا اظہار کیا، میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ معبود برحق ہے، اور میرے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے یہ گواہی نکل رہی ہے کہ میں حق کے لیے کھڑا ہو جاؤں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچا دو کہ اب میں جہاں بھی زمین پہ رہوں میں صرف ایک اللہ کی عبادت کروں گا، یہ پیارے نبی کریم کو میرا پیغام پہنچا دو۔ پھر کہتے ہیں اگرچہ میں یثرب میں آپ کے پاس مدینہ میں نہیں رہ رہا، لیکن میں جہاں بھی ہوں میں ہر وقت آپ کے لیے ریڈی ہوں، تیار ہوں، جب مرضی حکم دے یہ جارود آپ کے لیے آپ کا خادم تیار ہے۔ اور آخر شعر میں پھر وہی موضوع ہے صحابہ کرام کی فداکاری، اللہ کے نبی پہ کیسے کیسے وہ فدا ہوتے تھے، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ ہماری سعادت نجات اسی میں ہے کہ ہم اللہ کے نبی کی اتباع کریں اور ان کے لیے قربان ہو جائیں۔ وَأَجْعَلُ نَفْسِي دُونَ كُلِّ مُلِيمًا لَكُمْ جُنَّةً مِّن دُونِ إِرْزِكُمْ إِرْزِي، میں اپنی جان کو ہر اس مصیبت کے سامنے رکھ دوں گا جو میرے پیارے نبی کی طرف آئے گی۔ جاؤ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام پہنچا دو۔ اور ظاہر ہے یہ انہوں نے دل سے نعت کہی ہے، دین بدلنا بڑی مشکل بات ہوتی ہے، عیسائیت سے وہ اسلام کی طرف آئے تھے، ہمارے ہاں تو یہ تنگ نظری ہے، ایک مکتب سے دوسرے مکتب میں نماز پڑھنے چلے جائیں تو مصیبت بڑھ جاتی ہے سارے مسلمان ہے کہ نہیں؟ تو جس نے نبی دین ہر چیز الگ اختیار کرنی ہے، اتباع کرنی ہے، بڑے مسائل ہیں۔ ایک اور صحابی محیصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس نعت کی بیک گراؤنڈ سمجھیں پھر یہ اس کی صحیح سمجھ آئے گی۔ ہوا یہ کہ ایک یہودی اس سرغنہ، وہ تو مر گیا، اس کے ساتھ کچھ اور یہودی تھے جو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے تھے۔ محیصہ جب مسلمان ہوئے نا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا قتل کہا ہوا تھا کہ ان کو جہاں ملے قتل کر دیں۔ محیصہ نے ایک یہودی کو قتل کر دیا۔ ان کے بھائی تھے حویصہ، ابھی وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کے وہ یہودی بڑا مالدار تھا یہ جو قتل ہوا نا، اور محیصہ کا بھی دوست تھا، اور انہوں نے بھی اس سے کئی دفعہ استفادہ کیا ہوگا مالی لحاظ سے۔ اب حویصہ کی دوستی تھی بھائی کی اس کے ساتھ بڑی، جب اس بھائی نے قتل کی نا محیصہ نے، تو دوسرا بھائی کہتا ہے تم نے اس کو مار دیا، یہ کیا کیا تم نے؟ تو آگے سے بڑا پیارا جواب دیتا ہے، وہ نعت اس نے کہہ دی، کہتا ہے یلوم ابن امی یلوم ابن امی لو امرت بقتلی لطبقت ظفراہ بابیض کاذبی، میرے ماں کا بیٹا مجھے ملامتیں کرتا ہے کہ میں نے اس کو قتل کر دیا ہے، تو سن لیں اگر مجھے حکم دیا جائے کہ اے حویصہ تو میرا بھائی ہے اور میرا نبی حکم دے کہ میں تمہیں قتل کر دوں تو تمہیں بھی قتل کر دوں گا۔ اللہ اکبر، یہ بھائی کو جواب دے رہا ہے۔ یہ تھا ان کا جذبہ ایمان، جذبہ فداکاری۔
غلطی کا نہیں اظہار کیا غلطی ہو گئی تمہارے تعلقات، نہیں، آن بورڈ کھلے الفاظ میں کہہ رہے ہیں حسان کلون الملح خلص ثقلک، بڑی تیز تلوار سے قتل کر دوں گا۔ اور پھر ساتھ ہی اپنے اظہار کرتا ہے کہ وما ذرنی انی قتلت طائعا وان لنا ما بین ما بصرہ ومعارب، مجھے کوئی پھر کوفت بھی نہیں ہوگا جب خواہ میرے تمہارے درمیان جتنی مرضی دوریاں پیدا ہو جائیں، اگر میرے نبی مجھے حکم دیں گے تو میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ بھائی نے جب اس کی آنکھوں میں یہ چیز دیکھی اور اس کی کیفیت دیکھی تو کہتا مجھے بھی کلمہ پڑھا، مسلمان کہتا یہ تو تمہاری کیفیت ہی اور ہے۔ بھائی کا پتہ ہوتا ہے نا، اب یہ انقلاب، یہ کیفیت واقعی وہ سچا دین ہے جس کے لیے تو اتنی قربانیاں دینے کے لیے تیار ہے، مسلمان ہو گیا۔ اب یہ دیکھیں، یہ ہے صحابہ کی نعتیں، معذرت سے ہماری نعتیں کس طرف جا رہی ہیں۔ نعت کا اختلاف نہیں ہے، کچھ سوچیں کہ نعتیں اسلام کے مزاج کے ساتھ خلاف تو نہ جائیں، ساتھ موسیقی کی تو نہ لگا لیں، ان کی بنیاد کہاں سے لیتے ہیں وہاں سے تو نہ لیں، بنیاد تو قرآن و سنت پہ ہونی چاہیے نا۔ یہ ہم سمجھائیں گے، بات کریں گے تو پھر اختلاف شروع ہو جائے گا، جنات کو نہیں مانتے۔ اسی طرح سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی نعت ہے، یہ عملی نعتیں تھیں، صحابہ کرام کی عمل کرتے تھے، اس کے مطابق نعتیں تھیں، خیالی نہیں تھی، تخیلات نہیں تھے، فرض کرو ایسے ہو تو ایسے، جس طرح ہمارے زیادہ چل، عملی نعتیں تھیں، عمل کی طرف لے کے جاتی تھی، خود عمل کرتے تھے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ احد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ تیر انداز تھے، اور یہ وہ واحد صحابی ہیں کہ جب یہ تیر پھینکتے تھے تو اللہ کے نبی نے کہا اے سعد تو پھینک، تیر پھینک، تیرے اوپر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ اللہ، اشرا مبشرہ میں سے ہے۔ تو انہوں نے پھر یہ خود بیان کرتے ہیں، الا هل اتی رسول اللہ انی حمیت صحابتی بصدور نبلی ازود بها عدوهم زیادہ بکل حزونت وبکل سہل فما یعتد رام من محمدی صلی اللہ علیہ وسلم بسہم مع رسول اللہ قبلی۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچ چکی ہے کہ میں نے اپنی نیزوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کے جو ماننے والے ان کا دفاع کیا ہے، یہ ان تلک بات پہنچ چکی ہے، اور میں اس طرح کروں گا، ان کے دشمنوں کو نیزوں سے پیچھے ہٹاؤں گا، خواہ یہ ہموار زمین پہ ایسے حالات بنے یا سخت زمین پہ، جیسی مرضی زمین ہو، حالات جیسے مرضی ہو، خوشحالی تنگ حالی میں جیسی مرضی جنگ ہو، میدان کارزار ہو، سعد اس بات پر ڈٹا رہے گا کہ وہ پیارے نبی اور ان کے صحابہ کا دفاع کرتا رہے گا رضی اللہ تعالیٰ۔ پھر کہتے ہیں فما یعتد رام من محمدی بسہم مع رسول اللہ قبلی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اتنا بڑا تیر انداز ہوں، مجھ جیسا کوئی تیر انداز اور شمار ہی نہیں ہوتا۔ یہاں پہ اپنی تعریف کی ہے نا، اور تعریف جذبہ اطاعت میں آ کے کی ہے کہ میرا سارا فن اپنے نبی کی خدمت کے لیے وقف ہے۔ تو یہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور ان کا جذبہ اعتقاد اور جذبہ عقیدت جو میں بیان کر رہا ہوں کہ صحابہ کرام، شروع میں بھی عرض کر چکا ہوں کہ صحابہ کرام ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تیار تھے اور وہ دیتے تھے، اور قرآن نے بھی یہ گواہی دی ہے۔ سورہ المجادلہ اللہ فرماتے ہیں لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک كتب في قلوبهم الایمان وأیدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ
اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ یہ پوری آیت اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی شان بیان کی ہے، اس کی عظمت صحابہ اس کا موضوع ہے۔ ترجمہ سن لیں، آپ کسی قوم کو ایسا نہیں پائیں گے، صحابہ کی جماعت کو ایسا نہیں پائیں گے کہ یہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان بھی رکھتے ہوں، پھر ان سے دوستی کریں جو اللہ اور اللہ کے رسول کا دشمن ہے۔ یوادون من حاد اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اللہ کے رسول کا دشمن ہے پھر یہ اس سے مودت نہیں رکھیں گے، محبت نہیں رکھیں گے۔ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ، اگرچہ وہ ان کے باپ دادا ہو، ان کی اولادیں ہوں، ان کے بھائی یا قبیلہ۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان لکھ دیا ہے۔ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور روح کے ساتھ اپنی طرف سے ان کی تائید کی ہے۔ روح سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہے۔ جنگ بدر میں آئے تھے نا جبریل، کئی جنگوں پہ آئے ہیں، تو دیکھیں نا کتنی شان ہے صحابہ کی کہ ان کی عظمت یہ ہے کہ ان کی تائید کے لیے اللہ نے جبریل کو بھیج دیا ہے۔ اور یہاں پہ ہم جمع کا صیغہ ہے، صحابہ کی طرف جا رہا ہے، یہ ہوا ہما ہم وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، ان صحابہ کی تائید کی ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے روح کے ساتھ، اور یہ وہ ہیں جن سے اللہ راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہے۔ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، اور اللہ انہیں ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے دریا بہتے ہیں، ان میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک هم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ تو یہ حضرات صحابہ کرام کے بارے میں قرآن نے یہ گارنٹی دے دی کہ اس قدر یہ مخلص تھے۔ تو یہ صحابہ کرام کیوں ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار تھے، میں شروع میں بھی عرض کر چکا ہوں، اس لیے کہ انہیں پتہ تھا کہ اللہ کے بعد جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے عظیم ہے۔ بعد از خدا بزرگ توری قصہ ہے مختصر۔ صحابہ کرام کو ہمارا بھی یہی ایمان ہے، جو صحابہ کا ایمان ہے وہی ہمارا ایمان ہے۔ یہ جو میں باتیں صحابہ کی بیان کر رہا ہوں یہ میرا اور آپ کا، ہم سب کا ایمان ہے کہ اللہ کے بعد جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے اعلیٰ اولا افضل اور بالا ہے۔ پھر صحابہ کرام کو یہ یقین تھا کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا کلام قرآن نازل ہوتا ہے، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں، آپ تاجدار ختم نبوت ہیں، اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان نبوت سے سوائے حق کے اور کچھ نہیں نکلتا تھا، جو بھی آپ گفتگو فرماتے تھے وہ حق تھا۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، صحابہ کرام کا یہ یقین تھا کہ اگر ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہی ہمارے لیے واحد راستہ ہے۔ اطاعت رسول اور اتباع رسول ہی واحد راستہ ہے کہ جس پر ہم چل کے دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ان کا یہ ان کے اعتقادات تھے۔ پھر اس کے نتیجے میں کوئی قربانی کسی کے لیے ایسے نہیں دیتا، کیوں نہیں، فدا ایسے نہیں ہوا جاتا۔ پختہ ایمان یقین تھا اللہ کے نبی پہ، پھر اس کے بعد وہ اپنا تن من دھن سب کچھ اللہ کے نبی پر فدا کرنے کے لیے تیار ہوئے اور فدا کیا بھی۔ ایک صحابی، اس موضوع پہ کافی باتیں ہو سکتی ہیں، ایک صحابی ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی انصار میں سے تھے، سماق بن خرشہ ان کا نام۔ تو انہوں نے جنگ احد کے موقع پہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تلوار لہرائی اور یہ کہا کہ کون ہے جو اس کا حق ادا کرے۔ پھر کئی صحابہ اٹھے، اللہ کے نبی ہمیں دیں، ہم اس کا حق ادا کرتے ہیں، لیکن آپ نے کسی کو نہ دیا۔ حضرت یہ ابو دجانہ اٹھے، پوچھا اللہ کے نبی اس کا حق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ایک تو اس تلوار کے ساتھ کسی مسلمان کو قتل نہیں کرنا،
اور دوسرا حق یہ ہے کہ اس کو اتنا لڑو دشمنوں